آج کا سوئٹزرلینڈ اپنی چاکلیٹ اور غیر جانبدارانہ رویے کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اٹلی، فرانس، جرمنی اور آسٹریا کے درمیان موجود اس عاجز، غیر جنگجو اور ریڈ کراس کی بنیاد رکھنے والی قوم نے تاریخ کی حالیہ کتابوں میں شاید ہی اپنے لیے کوئی منفی تاثر رقم کیا ہو۔ جب ہم سوئٹزرلینڈ کے بارے میں سوچتے ہیں تو در حقیقت تشدد یا سیاسی انتشار کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن در حقیقت ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ سوئٹزرلینڈ آج کا سوئٹزرلینڈ کیسے بنا۔ انگریزی میں سوئٹزرلینڈ کے نام سے جانی جانے والی یہ سرزمین دراصل سرکاری طور پر سوئس کنفیڈریشن کہلاتی ہے۔ جب آپ 4 سرکاری زبانوں اور تقریباً 86 لاکھ آبادی کے ساتھ 41,285 مربع میل پر پھیلی اس سرزمین کے بارے میں تحقیق کریں گے تو آپ کو اس قوم کی تشکیل پر یقیناً حیرانگی کا سامنا رہے گا۔ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے سوئٹزرلینڈ کی تاریخ کے بارے میں۔ بظاہر سوئس کنفیڈریشن کی تشکیل چند مراحل کے بعد مکمل ہوئی۔ اگر ہم قبل مسیح کی بات کریں تو جدید دور کے سوئٹزرلینڈ پر ہیلویٹک کیلٹس قابض رہے اور بعد میں اسے رومن سلطنت کے ماتحت کر دیا گیا۔ چند صدیوں تک یہ خطہ جرمنی کے قبائل شارلامن اور ہولی رومن ایمپائر کے زیر تسلط بھی رہا۔ اب ذکر کرتے ہیں اس دور کا جب یہ علاقہ آج کے سوئٹزرلینڈ میں تبدیل ہونا شروع ہوا۔ یہاں سب سے پہلے اولڈ سوئس کنفیڈریسی قائم کی گئی، جس کے بعد 1291 میں ہولی رومن ایمپائر میں شامل 3 سوئس ریاستوں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اتحاد تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ یوری، شوائز اور انٹرویلدن نامی ان ریاستوں نے دفاع اور معیشت سمیت دیگر مشترکہ مفادات کے لیے ایک وفاقی منشور تیار کیا۔ یوں تو اس نوعیت کا معاہدہ طے کرنے کا یہ پہلا موقع نہیں تھا، لیکن اسے اب بھی بہت سے مورخین اور خود سوئس ریاست بھی جدید قوم کے سفر کا آغاز قرار دیتی ہے۔ اس ابتدائی کنفیڈریسی نے اتنی تیزی سے ترقی کا سفر طے کیا کہ 15ویں صدی تک گلیروس اور زگ کے علاوہ 3 اہم ریاستوں لوسرن، زیورخ اور برن نے بھی اس کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کامیاب توسیع سے سبھی پڑوسی خوش نہیں تھے اور خاص طور پر آسٹریا کے لوگوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں سوئس کنفیڈریسی اور آسٹریا کے درمیان وقتاً فوقتاً فوجی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ تصادم قدیم سوئس کنفیڈریسی اور لیوپولڈ III کے کمان میں آسٹریا کی ڈچی نامی قوم کے درمیان جاری لڑائی کا نتیجہ تھا، جس میں بالآخر سوئس نے فتح حاصل کر لی۔ اس قوم نے 1388 میں ایک بار پھر آسٹریا کے ساتھ شدید لڑائی کے بعد ایک اور فتح حاصل کی۔ اس لڑائی کو نیفلز کی جنگ کہا جاتا ہے، جس کے بعد 1499 میں سویبین کی جنگ سوئس قوم کی تقدیر میں ایک نئی تبدیلی کا باعث بن گئی۔ یہ سہ-رخی جنگ آسٹریا کے ہیبسبرگز اور سوئس کنفیڈریسی کے خلاف ان کے گیرزن اتحادیوں کی طرف سے چھیڑی گئی تھی۔ پہلے کی طرح اس تنازع کی بنیاد بھی پڑوسی سرزمینوں کے درمیان علاقائی تنازعہ تھا، کیونکہ سوئس قوم آسٹریا کی مخالفت کے باوجود اپنی توسیع جاری رکھنے کا عزم کر چکی تھی۔ یہ جنگ جنوری سے ستمبر تک جاری رہی اور ایک امن معاہدے پر ختم ہوئی، جس میں بہت سی شرائط سوئس قوم کے حق میں بہتر ثابت ہوئیں۔ آخر کار کنفیڈریسی کو ہولی رومن ایمپائر سے حقیقی آزادی میسر آ گئی۔ اس کے باوجود سوئس ریاستیں کچھ عرصے تک ہولی رومن ایمپائر کا سرکاری حصہ بنی رہیں۔ بہرحال ان کی توسیع کا سلسلہ جاری رہا، جیسا کہ 1501 میں 2 مزید ریاستوں بازل اور شوفاؤسن نے کنفیڈریسی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ستمبر 1515 میں سوئس کنفیڈریسی کی فرانس اور وینس کے خلاف ماری گنانو کی لڑائی نے ثابت کر دیا کہ سوئس ابھی اتنے ناقابل تسخیر نہیں ہوئے تھے جتنی کہ انہیں امید تھی۔ بہرحال اس بدترین شکست کے باوجود کنفیڈریسی قائم رہی اور اگلی رکاوٹ پروٹسٹنٹ اصلاحات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سوئس کنفیڈریسی ان اصلاحات سے براہ راست متاثر ہوئی اور بالآخر تقسیم کا شکار ہو گئی۔ جرمنی میں لوتھر سے لے کر زوینگلی اور کیلون تک کے اثر و رسوخ کے نتیجے میں سوئس لوگ پروٹسٹنٹ ازم سے مغلوب ہو گئے اور بہت سے لوگ اس تحریک کی پیروی کرتے ہوئے اس کے عقائد کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں نئے پروٹسٹنٹ سوئس اور کنفیڈریشن کے باقی ماندہ کیتھولکس کے درمیان پھوٹ پڑ گئی،
جس کے بعد کا دور کیپل کی جنگ اور ولمیرگن کی جنگ کا دور کہلاتا ہے۔ اندرونی تنازعات کے باوجود کنفیڈریسی کے اراکین کے مجموعی مشترکہ مفادات خاص اہمیت کے حامل ثابت ہوئے اور تمام ریاستوں کو متحد رکھنے میں کامیاب رہے۔ بالآخر 17ویں صدی کے وسط میں ویسٹفیلیا کے معاہدے پر دستخط کے بعد سوئس کنفیڈریسی ہولی رومن امپائر سے مکمل آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ سوئس کے لیے یہ آزادی انتہائی مختصر ثابت ہوئی۔ 18ویں صدی کے آخر میں نپولین نے اپنی فوج کو سوئس ریاستوں پر قبضے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں فرانسیسیوں کے ماتحت ایک مرکزی حکومت اور واحد ریاست کا قیام عمل میں آ گیا۔ 1815 میں کانگریس آف ویانا کے نتیجے میں 2 دہائیوں کے بعد یہ قبضہ بالآخر ختم کر دیا گیا اور اس کامیابی نے اصل کنفیڈریسی کے قیام کی راہ ہموار کر دی۔ اس معاہدے سے اس سابقہ غیر جانبداری کی توثیق کی گئی جو سوئس کنفیڈریسی نے ویسٹفیلیا کے معاہدے کے تحت ویلے، نوشاٹل اور جنیوا کو کنفیڈریسی میں شامل ہونے کے بعد حاصل کی تھی۔ اس کامیابی کی بدولت آج کے سوئٹزرلینڈ کے قیام کی جانب سفر میں مزید تیزی آ گئی۔ فرانس کے تسلط سے آزاد ہونے کے بعد سوئس کنفیڈریسی کو داخلی تنازعات کے ایک نئے سلسلے کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کیتھولکس کو امید تھی کہ کنفیڈریسی کا پرانا ڈھانچہ برقرار رکھا جائے گا، جبکہ پروٹسٹنٹ فریقین کے درمیان شہری اور مذہبی تنازعات کے بجائے ایک زیادہ متحد وفاقی ریاست کی تشکیل کے خواہش مند تھے۔ بالآخر پروٹسٹنٹس کا موقف تسلیم کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ سوئٹزرلینڈ 1848 میں نئے سرکاری آئین کے ساتھ ایک زیادہ متحد وفاقی ریاست بن جائے گا۔ سوئس کنفیڈریسی کے آئین میں 1874 کے بعد 1891 میں ایک بار پھر ترمیم کی گئی، جن میں 1999 میں چند معمولی تبدیلیوں کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس آئین اور اس میں ترامیم کی بدولت ریفرینڈم کے نتیجے میں قائم ہونے والی جمہوریت اور شامل ریاستوں کے لیے خود مختاری سوئٹزرلینڈ کے ڈھانچے کے نئے ستون بن گئے، جبکہ آئین میں بہت سی شقیں امریکی آئین سے متاثر ہو کر بھی شامل کی گئی تھیں۔ نئے آئین میں چند دلچسپ شاملات بھی موجود تھے، جیسا کہ ایک ایسی شق جو ضرورت پڑنے پر پورے آئین کو دوبارہ تحریر کی اجازت دیتی ہے۔ ایک اور شق میں ہولی سی کے باہر 2 سسلیوں کے حاکم فرانسس دوئم کے ماتحت بیرون ملک خدمات انجام دینے والے سوئس فوجیوں کی واپسی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1891 میں کی گئی ترمیم کے تحت براہ راست جمہوریت پر زور دیا گیا اور آئین کے زیادہ تر حصے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ 20ویں صدی کے دوران سوئٹزرلینڈ نے ایک متحد قوم اور ایک مضبوط یورپی سیاسی وجود کے طور پر تشکیل جاری رکھی۔ اس دوران سوئٹزرلینڈ نے دونوں عالمی جنگوں سے لاتعلق رہنے کا فیصلہ کیا اور بالآخر 1963 میں کاؤنسل آف یورپ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد 2002 میں اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت حاصل کر لی۔ اگرچہ یورپی یونین میں شامل ہونے کی کوششوں کا نتیجہ ناکامی اور کوششوں سے دستبرداری کی صورت میں سامنے آیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی یورپی یونین میں شامل پڑوسی ممالک کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے قریبی تعلقات برقرار ہیں اور اس کی حکومت شینگن علاقے میں شامل ہونے کے لیے ووٹ دے چکی ہے۔ لہٰذا آج سوئس کنفیڈریشن یا سوئٹزرلینڈ تقریباً 64% سوئس جرمن اور بقیہ رومانوی بولنے والوں کی ایک متحد قوم ہے، جس میں 1848 کا آئین نافذ ہے، جبکہ بہت سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس قوم کی اصل تاریخ کو 1291 تک تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب کہ سوئٹزرلینڈ کیسے وجود میں آیا ایک ٹائم لائن کے ذریعے دیا جا سکتا ہے، جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ یہ قوم متحد کیسے ہوئی، قدیم سوئس کنفیڈریشن کیسے وجود میں آئی اور اس میں توسیع کی مدت کیا تھی، ہولی رومن امپائر سے آزادی، نپولین کے زیر تسلط جدوجہد، کانگریس آف ویانا کے ساتھ اصل کنفیڈریشن کا دوبارہ قیام، خانہ جنگی اور آخر کار جدید کنفیڈریشن کا قیام اور اس کا متفقہ آئین۔ سوئٹزرلینڈ کی اقوام میں متحد قوم بننے کی کسی قسم کی خواہش نہیں تھی اور اس میں شامل ریاستوں کے حکمران قدیم
عظیم کنفیڈریسی کے ڈھانچے سے مطمئن تھے۔ اس وقت سب سے اولین ترجیح ہولی رومن امپائر اور بعد میں فرانس سے زیادہ خود مختاری حاصل کرنا تھا۔ بہرحال اس نوعیت کی تبدیلیوں کا پہلا مرحلہ شاید 16ویں صدی میں پروٹیسٹنٹ اصلاحات کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ ان اصلاحات نے جو اختلافات پیدا کیے وہ سوئٹزرلینڈ کے قیام کی بنیادی وجہ اور پروٹیسٹنٹ کی جانب سے ایک متحد ریاست کے قیام کا حتمی دباؤ ثابت ہوا۔ روایتی کیتھولک اور لبرل پروٹیسٹنٹ کے درمیان جنگ نے عوام کو اس بات کا مزید احساس دلایا کہ اتحاد ضروری ہے اور ایک وفاقی حکومت اختلافات کو دور کرنے میں فائدہ مند ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محظوظ ہوتے رہیں۔